ہے۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ آفر کویسچن ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ لڈو یا کارڈ کی طرح کا کوئی کھیل صرف تفریح کے لیے کھیلنا بغیر شرط وغیرہ لگا کر جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، تاش کو تو فقہاء نے منع کیا کیونکہ اس میں تصویر کی تعظیم ہوتی ہے، کنگ کی زیادہ تعظیم، پھر کوئن ہے، جیک ہے، تو ان کی تعظیم چونکہ کرنی پڑتی ہے تصویر کی، تو یہ تو منع کیا گئے ہیں۔ باقی لوڈو جو ہے وہ تفریح طبع کے لیے کبھی کبھار کھیل لینے میں حرج نہیں ہے۔ کھیل جو ہے وہ کسی خاص اچھے مقصد کے لیے کھیلا جائے تبھی ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ لہو و لعب میں جاتا ہے، یعنی غفلت پیدا کرتا ہے اور منع کیا جاتا ہے۔ یہ جیسے اب آپ نے کہا کہ کوئی کام کر کے تھک گیا ہے، تھوڑی سی تفریح اور نشاط کے لیے وہ کھیل لے، اور اس میں نماز قضا کرنا نہ ہو، جماعت نہ نکلے، شرط نہ لگائی جائے، عادتاً نہ کھیلا جائے، کیونکہ جب کھیل کی عادت پڑ جائے تو پھر اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا اور پھر اس میں وقت کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے۔ اس طرح جھگڑا نہ ہو، فتنہ فساد نہ ہو، تو پھر اس کی گنجائش نکلتی ہے کہ تھوڑا بہت کر لیں۔ اور آج کل جیسے کہ حالات چل رہے ہیں کہ ہر آدمی انتہائی ٹینشن میں ہے، اتنی زیادہ تفکرات کا حامل ہے کہ مسلسل اسٹریس میں ہے۔ ہر تیسرے آدمی کو شوگر اسی لیے ہو رہی ہے کہ چاہے وہ چینی زیادہ نہ کھاتا ہو، میٹھا زیادہ نہ کھاتا ہو، لیکن ذہنی دباؤ نے اس کے جسم کے نظام کو ڈس بیلنس کر دیا، اور اکثر لوگ اسی وجہ سے شوگر کا شکار ہیں۔ ایسے میں اگر آپ اس طرح کے تفریح کے کھیلوں کو بھی منع کر دیں تو ہر ایک کی طبیعت ہر چیز سے نشاط حاصل نہیں کر پاتی۔ اللہ نے طبیعتیں مختلف بنائی ہیں، تو لہٰذا اس طرح کے تھوڑے بہت تفریح طبع کے لیے کھیلوں کی اجازت دی جانی چاہیے۔ ایک کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی وظیفہ اگر ہم پڑھنا چاہیں تو انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح پر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی، آپ انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح پہ پڑھیں، یا پتھر وغیرہ جیسے چیئے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ پڑھیں، بالکل اس کی اجازت ہے۔ شریعت نے کوئی خاص طریقہ وضع نہیں فرمایا۔ ویسے انگلیوں پہ ثابت ہے کیونکہ اس زمانے میں تسبیحات وغیرہ نہیں تھیں، پتھر وغیرہ تھے یا گٹھلیوں پہ پڑھا جاتا تھا، پھر بعد میں تسبیح ایجاد ہوئی، تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ ایک 34 سالہ نوجوان ہے، اسے ڈاکٹرز نے کسی بیماری کی وجہ سے کہہ دیا ہے کہ آپ زیادہ عرصہ اب زندہ نہیں رہیں گے، تو پوچھتے یہ ہیں کہ کیا وہ نوجوان شادی کرے یا نہ کرے؟ دیکھیں، بالکل شادی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ڈاکٹر ظاہری علامات کی بنا پر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی کم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنا کرم فرماتا ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بہت لمبی زندگی بھی جی لیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ تو اگر وہ جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے، حق زوجیت ادا کر سکتا ہے، نان نفقہ دے سکتا ہے، تو بالکل اس کو شادی کرنی چاہیے، لیکن ضروری ہے کہ جس سے کریں ان کو بتا دیں کہ بھئی یہ کنڈیشن ہے، ڈاکٹر نے رکھی ہے، اب آپ کرنا چاہیں تو۔ کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس کو دھوکہ دہی میں پھر شمار کیا جاتا ہے۔ بتانے کے بعد اگر لڑکی والے راضی ہیں تو بالکل کریں اور دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تنکے میں جان ڈال دیتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بیماری آگے چل کے ختم ہو جائے اور انسان ایک نارمل لائف گزار سکے۔ تو بہرحال یہ سوچ بھی اچھی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے تو ہم کسی کی زندگی کیوں خراب کریں، اسی لیے ہم نے آپ سے کہا کہ آپ بتا دیں۔ اگر سامنے والے راضی ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، بالکل شادی کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ جو ٹن ڈبے والے ہوتے ہیں یہ چیزیں لا کے ہمیں دیتے ہیں، ایک کاٹ کباڑ والے جو کام کرتے ہیں، تو اس میں شراب کی بوتلیں بھی آتی ہیں، تو کچھ لوگ آتے ہیں پھر وہ خریدتے ہیں وہ بوتلیں، تو ان کو شراب کی بوتلیں بیچنا کیسا ہے؟ دیکھیں، شراب کی خالی بوتل جو ہے فی نفسی ہی اس کو تو آپ بیچ سکتے ہیں، اس کا استعمال کوئی کیا کر رہا ہے یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے۔ تو اس میں یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ اگر آپ تقوی اختیار کرنا چاہیں تو کہیں بھی میں تو نہیں بیچتا ہوں، خامخواہ اس میں شراب ڈال کے بیچیں گے، آپ کی مرضی ہے، اور لیکن فتویٰ اسی پر ہے، یعنی شریعت کی بالکل اجازت ہے کہ آپ کسی برائی میں تعاون کی نیت نہ کریں۔ شیشی ہے آپ بیچ دیں، اس میں جو چاہے کر کے، آپ دوسری شیشے بیچیں اس میں بھی جا کے کوئی شراب ڈال کے کر سکتا ہے۔ آپ مکان کرائے پر دیتے ہیں، لوگ گناہ کرتے ہیں اس میں، آپ دکان دیتے ہیں، لوگ خلاف شرع کاروبار کر رہے ہوتے ہیں،
آپ رینٹ پہ اپنی کار وغیرہ دیتے ہیں، اسے ناجائز کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اب اگر ہر چیز کا حساب و کتاب کر کے ہی انسان قدم اٹھانا چاہے تو پھر تو وہ کچھ کاروبار کر ہی نہیں سکتا، نہ کوئی کام کر سکتا ہے. لہٰذا شریعت نے ہمیں دوسروں کے کاموں کا یا ان کے ارادوں اور نیتوں کا مکلف نہیں بنایا ہے. آپ اچھے ارادے کے ساتھ کریں، سامنے والا مس یوز کر رہا ہے اس کا ہیڈیک ہے. ورنہ تو پھر گن وغیرہ نہیں بیچنی چاہیے، چاقو وغیرہ نہ بیچے، شاید کو قتل کر دے، شاید کو گن پوائنٹ کے اوپر موبائل چھینے. یہ ہمارا ہیڈیک نہیں ہے، وہ کرنا چاہے اس کی مرضی ہے. بہرحال لیکن چونکہ پوچھنے والے نے اس لیے خاص طور پہ پوچھا کہ شراب کی بوتل کا یوز شاید شراب میں ہی ہوگا، یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور بعض اوقات دوسری چیزوں میں تیل وغیرہ رکھنے کے لیے بھی لوگ استعمال کر لیتے ہیں. تو بہرحال بیچنا شرعاً جائز ہے، نہ بیچیں تو بہتر ہے. ایک ہی ہم سے پوچھا تھا کہ ہمارے یہاں شاید یہ پڑوسی ملک سے تھا، ہمارے یہاں کنڈے کی دعوت دی جاتی ہے، کنڈوں کی، اور کھلانے کے لیے خواتین ہوتی ہیں اور کھانے والے ادھیڑ عمر کے مرد حضرات ہوتے ہیں جو اکثر نامحرم ہوتے ہیں. تو اس طرح غیر محرم کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ پھر ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ تبرک باہر نہیں جائے گا، یہیں رہے گا، اور یہ بھی کہتے ہیں کسی کو بتانا نہیں چاہیے. تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے نیاز کا تصور ذہن میں رکھیں کہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی کھلایا جائے گا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہوگا، ثواب بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. نیت یہ ہو کہ آپ نے جو کچھ کھلایا اس پہ جو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے وہ ثواب آپ کسی کو ایصال کر دیں. دل میں نیت کر لیں کہ فلاں کو پہنچ جائے. اب وہ کوئی بھی بزرگ ہو سکتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا اور آپ بزرگان دین کو شامل کر لیں. تو یہ بس ہونا چاہیے، یہ ارادہ نہ ہو کہ ہم یہ کھانا فلاں بزرگ کے لیے پکا رہے ہیں، یعنی اس ارادے سے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، شاید وہ ہمیں کچھ عطا فرمائیں گے. اس طرح کے معاملات سے پھر آہستہ آہستہ انسان شرک کی جانب بڑھ جاتا ہے جو شریعت کو بالکل مطلوب نہیں. تو یہ جانبین سے بعض اوقات اس میں افراط و تفریط نظر آتی ہے. جیسے کہ یہ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ نیاز کریں، اس میں کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں، اس میں مخصوص افراد نہیں کھائیں گے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے. مٹی کے کنڈوں میں ہو یہی کوئی ضروری نہیں ہے، مخصوص چیز ہی پکے چھپا کر اور جس کمرے میں بنی ہے وہیں کھلائی جائے. یہ سب ہماری ایجادات ہیں جس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی. نہ نفس نیاز یعنی خود نیاز کرنا کوئی فرض یا واجب ہے، کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں نہ کریں، شریعت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. جب ہم ان چیزوں کو فرض اور واجب کا سا درجہ دے دیتے ہیں کہ جو نہیں کرے گا اس پہ طعنہ زنی کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد پھر ایسی اب پھلجڑیاں اپنے پاس سے لگا دیتے ہیں کہ ہماری نئی نسلیں جو ہوتی ہیں بچے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ بھی کوئی شریعت کا حصہ ہے، اور پھر وہ نماز کی پابندی کرے نہ کریں، روزے کی پابندی کرے نہ کریں، سچ بولے نہ بولیں، جھوٹ چھوڑے نہ چھوڑیں، غیبت اور چغلی کا بازار گرم کریں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. لیکن ان چیزوں کی اتنی پرواہ ہوگی کہ یہاں سے کنڈا یہاں نہیں جانا چاہیے، ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کے علاوہ پکنا نہیں چاہیے. اس کی اتنی زیادہ پابندی ہے جیسے اگر ذرا کچھ کر لیں گے تو چھت گر جائے گی سر کے اوپر اور سب کے سب زندہ دفن ہو جائیں گے. تو یہ اس قسم کی گھر کے سرپرستوں کو چاہیے کہ انہیں غور کرنا چاہیے کس چیز کو آپ لازم سمجھیں، کون سی چیز جو ہے مستحب کے درجے میں رہنی چاہیے. یہ ہم لوگ ترتیب قائم نہیں رکھ سکتے، ترجیحات متعین نہیں کر سکتے. اس وجہ سے یہ خرافات ہمارے گھروں میں پیدا ہوتی ہیں جس کو بدعت کہا جائے تو کوئی بعید نہیں ہے، یعنی کوئی بری چیز نہیں، غلط نہیں کہا کسی نے. اس قسم کی جو بدعتیں غلط ہوتی ہیں. نفس نیاز بالکل ٹھیک ہے، جو میں نے عرض کیا نیت ہی ہونی چاہیے. ہم اللہ کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، اللہ ہی ثواب دے گا، اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں مقصود ہو، اور اس سے جو ثواب آئے گا ہم فلاں بزرگ کو ایصال کر دیں گے. پھر باقی یہ سب کنڈیشنز بالکل غلط ہیں، ان کی بالکل پابندی نہ کی جائے، بلکہ گھر کے سرپرستوں کو چاہیے کہ خواتین کو طاقت کے ساتھ روکیں ان چیزوں سے، کیونکہ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی. یہ خرابی جو خلاف شرع چیزیں ہمارے گھروں میں عام ہوں گی تو نبی کریم نے واضح فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یعنی ایسی نئی چیزیں ایجاد کرنا جو خلاف شرع ہوں، قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں. ان کا روکنا ضروری ہوتا. یہ امریکہ سے ایک سسٹر نے مجھے بھیجا تھا میسیج، تو بڑا افسوس ہوا مجھے، میں اس کو بیان کرتا ہوں، لیکن پہلے ایک کالر ہمارے منتظر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی جی میں مسقط سے بات کر رہی ہوں. 2 سال پہلے میری منگنی ہوئی تھی اور جی خاندان والوں کے سب کے مرضی سے ہوئی تھی.
सब खुश थे और शादी के 4 महीने पहले उन्होंने डेट मांगी शादी की और हमने 2 हफ्ते का टाइम लिया और मैं उसके बिल्कुल बीच में मुख्तसर रखें, उन्होंने आप फोन। पूछना क्या चाह रही हैं बस वो पूछिए, बस जो आप पूछना जी टू जी द तो पॉइंट, उन्होंने ठीक है जी। जी तो उन्होंने ये कहा कि हम रिश्ता तोड़ रहे हैं, तो उनके किसी हजरत ने कहा कि ये रिश्ता आगे जाके अच्छा नहीं होगा। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि किसी एक के कहने पे ऐसे रिश्ते अच्छा। ठीक है मैं बताता हूँ, बस इतनी सी बात आप कहती हैं काफ़ी था, मैं बताता हूँ बहन आपको इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल है कि जो कतरे आते हैं इससे कपड़े नापाक हो जाते हैं? किस चीज़ के कतरे आ और गए? दूसरा सवाल ये, मेरा नजर से मजदूर हूँ, क्या मैं मस्जिद नहीं जा सकता? क्या घर पे नमाज पढ़ना मुझ पर जमात का तो कुछ बिगड़ा नहीं होगा? अच्छा जी मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। और मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाल्लाह। पहले ये ले लेते हैं, बहन ने फरमाया कि 2 साल तक मंगनी चली और फिर कोई एक साहब थे उनके, कोई पीरो मुर्शिद साहब वगैरह होंगे, उन्होंने कहा कि रिश्ता आगे चल के अच्छा नहीं होगा, तो एक शख्स के कहने पे उन्होंने वो रिश्ता ख़त्म कर दिया। क्या हुक्म शरअ होगा? देखें, इस तरीके से कहना बिल्कुल गलत होता है कि जी ये रिश्ता ठीक नहीं होगा। ये इस्तिखारों की मसाइल भी ऐसे ही होते हैं। मैं इसीलिए इस्तिखारों को मना करता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछता है कि जी मुफ्ती साहब रिश्ते के लिए इस्तिखारा कर लें, तो मैं मना करता हूँ। मना करने की वजह है, अगरचे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, सरकार ने इजाज़त मरहमत फरमाई, लेकिन फ़र्क ये है कि वो सहाबा किराम थे, हम आम लोग हैं। उनके ख्वाब शैतानी एरर से पाक व साफ़ थे, अल्लाह ने उनको महफूज रखा था। उन्हें जो ख्वाब नज़र आते थे वो यकीनन मिन जानिबिल्लाह होंगे। हमें जो नज़र आते हैं उसमें नफ्स व शैतान का दखल, उसमें तबई तकाज़ों का दखल, ये कभी कुत्ते पीछे भाग रहे हैं, कभी आसमान से नीचे गिर रहे हैं, कभी कीचड़ के अंदर गिरे पड़े हुए हैं, इस तरह के हमें ख्वाब नज़र आते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जो ख्वाब में इशारा नज़र आ रहा है वो ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ करने चले अल्लाह की तरफ से भी है, तो फिर ईमान की मजबूती होनी चाहिए कि जब आपने इस्तिखारा किया, और इस्तिखारा का मतलब अल्लाह ताला से मशवरा करना है, तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं कि रिश्ता हो रहा है, आपको अच्छा लगा, आपने कहा नहीं इस्तिखारा करो, लो सब कह ही रहे, इस्तिखारा किया उसमें ना आ गया, फिर फ़ोन करते हैं कि मुफ्ती साहब इस्तिखारे में ना आ गया, रिश्ता बहुत अच्छा है, अगर हम उसके ख़िलाफ़ चले जाएँ तो कोई मसला तो नहीं होगा। तो भाई फिर आपने इस्तिखारा किया क्यों था? आप तो कह रहे हैं ये अल्लाह का मशवरा है। जब अल्लाह का मशवरा है, अल्लाह का मशवरा है, तो फिर आप क्यों इसको अल्लाह के मशवरे को टाल रहे हैं? अच्छा, फिर ये भी ईमान की कमज़ोरी कि अगर चले आपने कहा जी अल्लाह का मशवरा है, हम इसके मुताबिक कर लेते हैं, हाँ आगे आपने रिश्ता कर लिया, 4 दिन बाद तलाक हो गई, आप अल्लाह से बदज़न हो जाते हैं कि अल्लाह ताला तूने कैसा इशारा किया तो 4 दिन में तलाक हो गई। अब आपको क्या पता है कि जो हाँ का इशारा था, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो इशारा था, ये आपके हक़ में बेहतरी थी, और यह रिश्ता टूटना ही बेहतर था। किस्मत में था, टूट गया, बहुत अच्छा। लेकिन ये चीज़ें नहीं होती, फिर कलिमात कुफ्र ज़बान से निकलते हैं, अल्लाह की बारगाह में शिकवा शिकायत करते हैं। तो इस तरीके से हम मशवरा कर देते हैं कि आप मशवरा करें और तदबीर इख्तियार करें, ये इस्तिखारे वगैरह ना करें। अब जैसे ये है, अब उन्हें कैसे पता चल गया कि मुस्तक़बिल के अंदर ये रिश्ता अच्छा नहीं होगा, रिश्ता तोड़वा दिया किसी का। उनसे उसी टाइम पूछते हैं ना कि बताओ मेरी जेब में क्या, इस्तिखारा करके बताइए, आप बताएं मैं क्या खा कर आया हूँ। 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। जिनको ये पता है कि 10 साल बाद ये रिश्ता कितना ख़राब होगा या 2 साल बाद कितना ख़राब होगा, वो ये तो कम से कम बता सकते हैं कि तुम्हें भी क्या खा कर आए हो। इस तरह अंदाज़ों से रिश्ते ख़राब करवाना किसी के, ये बिल्कुल गलत होता है। बहरहाल हम इसकी बिल्कुल तायद नहीं करेंगे। आप हमारा मशवरा ये है कि मशवरा और तदबीर करें, इस्तिखारों की तरफ ना आए। हर एक अपनी अपनी बोली बोलेगा, आप 4 इस्तिखारे करवाएं, एक ही काम के 4 आदमियों से करवाएं। एक कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, कुछ कहेगा। और जो कर रहे होते हैं इस्तिखारे, ये कभी अपनी 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लिए कभी इस्तिखारा करके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अपनी बेटी और बहन का निकाह करना हो, कभी इस्तिखारे के ऊपर नहीं करेंगे, हमेशा मशवरा तदबीर करेंगे। ये बात मेरी बुरी तो बहुत लगेगी सबको, क्योंकि ये दूसरों के बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं, दूसरों के रिश्ते तोड़वा रहे हैं, दूसरों के बारे में बदगुमानियाँ पैदा कर रहे हैं, अपने लिए वही तदबीर और मुशावरत चल रही है। इसलिए हम तो वो बात कहेंगे जो अपने लिए पसंद करते हैं वो आपके लिए करेंगे। हमारा ये आज मुसलमान का ज़र्फ़ इतना मजबूत नहीं रहा, ना एतिक़ाद इतना मजबूत है कि वो इस्तिखारे पे किए गए फ़ैसले पे फिर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी भी रहे और सही भी आ जाए। इसलिए हमारा मशवरा माने तो ऐसे ही करें जैसे हमने आपको अर्ज़ किया, और जिसने ये किया है उसने बिल्कुल गलत किया, खामखा रिश्ता तोड़वा दिया और वो गुनाहगार होगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी
جی فرمائیں بہن. میاں یا اللہ صحیح کہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا بڑا کرم. جی مفتی صاحب میں نے پوچھ رہا میرے نا سالے کے ساتھ ہو گیا تھا جھگڑا کچھ بات ہو، تو غصے پہ میں نے کہہ دیا تھا کہ میری وائف بھی وہیں تھی، میکے گئی تھی وہ، تو غصے میں نے کہہ دیا کہ آپ چلے اپنی بہن کو بٹھا کے رکھنا پھر پاس، حتیٰ کہ میری نیت نہیں تھی یہ طلاق وغیرہ کچھ. کیا اس پہ نکاح پہ کچھ فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس کرتا ہوں. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کویسچن انہوں نے کیا تھا کہ کیا قطرے اگر آ جائیں تو اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ چاہے وہ مادہ منویہ کے ہوں، چاہے پیشاب وغیرہ نکل جائے انسان کا، وہ ناپاک ہوتا ہے. اس کو آپ کو پہلے کپڑے پاک کرنے ہوں گے تبھی آپ نماز کے قابل ہوں گے. ہاں اگر ایک آدھ قطرہ نکلتا ہے، جیسے پیشاب کا کوئی قطرہ نکل آتا ہے اور وہ زیادہ نہیں پھیلتا، تو یہ لیکوڈ جو چیزیں ہوتی ہیں نجاست غلیظہ، اس کی مقدار کو، درہم کی مقدار کو جاننے کے لیے سمجھ لیں کہ ہتھیلی پہ اگر آپ پانی ڈالیں جب ٹپکنے لگے تو رک جائیں. جتنے اس وقت ہتھیلی میں پانی ہے اس کو 1 درہم کی مقدار کہتے ہیں، یہ شرعی درہم کہلاتا ہے. اگر فرض کر لیں شلوار پہ کوئی پیشاب کا قطرہ لگا اور 1 درہم سے کم رہا اور آپ نے اسی طرح نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے. اور اگر وہ گر کے پھیل کے 1 درہم تک پہنچا تھا تو پھر نماز اب بھی ہو جائے گی لیکن واجب العیادہ ہوگی. ہاں 1 درہم سے زائد اگر نجاست لگ جاتی ہے، لیکوڈ جیسے میں نے عرض کیا، یا پھیل کے 1 درہم سے زائد ہو جائے تو اب اس میں اگر نماز آپ پڑھیں گے تو شروع ہی نہیں ہوگی، یعنی اسے نماز سے پہلے پاک کرنا ہی ضروری ہوگا. یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اور اگر ایسی نماز پڑھ لی تو وہ نماز نہیں ہوئی، پاک کر کے دوبارہ پڑھنی پڑے گی. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نظر سے معذور ہیں تو کیا جماعت ترک کے لیے عذر ہے؟ جی بالکل ہے. اگر آپ کی مسجد فاصلے پر ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ جیسے آپ نکلے سامنے مسجد ہے پھر تو آپ چلے جائیں، بہت اچھی بات ہے، جماعت سے نماز پڑھ لیں، اور جب آپ نکلیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو سہارا دے ہی دے گا انشاءاللہ، جاتے جاتے لوگ لے جاتے ہیں. لیکن اگر فاصلے پر ہے اور بیچ میں ٹریفک بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ٹکرا کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں نابینا شخص کے لیے ترک جماعت کے لیے بالکل عذر ہے، آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں. ایک یہ پوچھا بہن نے کہ کیا اللہ میاں یا اللہ سائیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ایسے الفاظ جو مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہ کیے جائیں، بہتر ہے. اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ عز و جل کہیں، اللہ جل جلالہ کہیں، یہ بہتر ہوتا ہے. میاں کا لفظ ویسے ہی مطلب مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال کیا جائے، کیونکہ میاں جیسے شوہر کو بھی میاں کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو زنا کا بہم مرد عورت کے درمیان رابطہ کروانے والا ہوتا ہے جس کو دلال یا ایجنٹ کہتے ہیں، وہ بھی میاں کہلاتے تھے. اس لیے فقہا نے منع کیا کہ ایسے لفظوں کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ مناسب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سائیں کا لفظ جو ہے وہ سندھی زبان میں ادب کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو دیکھ لیں کہ اگر یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے کوئی اور خراب قسم کے معنی نکلتے ہوں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اگر نکلتے ہوں تو پھر اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. لیکن بھائی نے کہا کہ ان کا جھگڑا ہو گیا تھا سالے سے، بیوی قریب تھی، تو غصے میں کہا کہ اپنی بہن کو بٹھا کر رکھو، اور کوئی طلاق کی انٹینشن وغیرہ نہیں تھی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس سے طلاق نہیں ہوئی، یہ تو آپ نے خالی دھمکی کے طور پہ ہی کہا اور طلاق دینے کا ارادہ بھی نہیں تھا جیسے آپ فرما رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ انتہائی احمقانہ حرکت ہے کہ جھگڑا ہو سالے سے اور آپ ایموشنلی بلیک میلنگ کرنے کے لیے اپنی بیوی کو وہاں پہ بٹھا دیں. یہ آپ کی کیا سمجھداری کا کام تھا؟ اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اگر آپ کی بہن یا بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے تو پھر اگر وہ کسی کی بہن یا بیٹی ہے، اس کا مطلب ہے اس کو ڈھال بنا کر آپ کسی کو اذیت پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، اپنی بیوی کو ڈپریشن کے شکار کروائیں. آپ کی بیوی مفت میں آپ کی خدمت کرے، آپ کا کھانا بنائے، ڈسٹنگ کرے، آپ کے کپڑے دھوئے، استری کرے، آپ کے بچوں کو سنبھالے، اور آپ 2 منٹ کے اندر اپنی تربیت کو یوں ظاہر کر دیں کہ جھگڑا سالے سے ہو رہا اور بیوی کو یوں جیسے مکھی کو دودھ میں سے نکال کر پھینک دیتے ہیں ایسے آپ نے پھینک دیا اس کو اٹھا کر. آپ کو اس پہ مطلب شرم آنی چاہیے، اور اپنی بیوی سے اکیلے میں معافی بھی مانگیں گے آپ کہ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے اور آئندہ یہ حرکت نہ کریں. باقی تھوڑا سا میں اور آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی جان. مفتی صاحب یہ چاشت اور اشراق اور روابین کی جو رکھتے ہوتی ہیں یہ 2 کم سے کم پڑھنی ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کا کیا حکم ہے؟ اور تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں؟ ایک ساتھ ہی کہہ دیتے نا بھائی جان. چلو ٹھیک ہے. اور
اور بھائی جان میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مفتی صاحب, مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے شوہر نے نا 5 مہینے مجھے کہا تھا کہ میں نے تجھے طلاق دی ایسے بولا. بعد میں پھر ہم اکٹھے رہنے لگے. مفتی صاحب ہمارے یہاں پہ رہنے والے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں طلاق ہوئی. کیسے؟ وہ کوئی مفتی تھے جنہوں نے آپ کو مشورہ دیا تھا؟ جی جنہوں نے آپ کو ساتھ رہنے کا مشورہ دیا تھا, کوئی مفتی صاحب تھے وہ؟ جی 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 ہاں جی ہاں جی کوئی مفتی صاحب تھے وہ؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی. چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو اب دوسری بھائی, ہم اپنے بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیں ابھی تو آپ بال بچ گئے, لیکن یہ غصے جو ہوتے ہیں نا, یہ اسی طریقے سے انسان غصے میں جب جلال میں آ جاتا ہے, شیطان موقع پاتا ہے اور ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلوا دیتا ہے کہ اس وقت تو طلاق نہیں ہوئی, لیکن پھر بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ چاہے نیت کریں نہ کریں طلاق ہو جاتی ہے, اور اس میں پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے آئندہ یہ حرکت نہ کریں. اپنے غصے کو ضبط کرنے کی عادت ڈالیں, اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. جس کا قصور ہے اسی حد تک جھگڑے کو محدود رکھیں, اس کی سزا کسی اور کو دینے کی عادت نہ بنائیں, ورنہ اس کا وبال پھر آپ پر بھی آئے گا. تو اپنے غصے کو کنٹرول کریں. آپ دونوں میاں بیوی پیار محبت کے ساتھ رہیں اور آئندہ ایسا نہ ہو. یہ بھائی نے فرمایا کہ 4 اشراق اوابین, ان کی کم از کم 2 رکعت تو آپ پڑھیں, کم از کم 2, ورنہ اوابین کی 6 رکعت تک ہوتی ہیں, اور کم از کم 2 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح تہجد جو ہے کم از کم 2, زیادہ سے زیادہ 12 پڑھنا بھی ثابت ہے, کوئی اس کی حد نہیں ہے, آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ 12 رکعت بھی ثابت ہیں. تو 8 رکعت ثابت ہیں, آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور چاہیں تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کم از کم 2 رکعت کی عادت ڈال لیں. ہمیشہ اتنے عمل کی عادت ڈالیں جو نوافل یا مستحبات میں سے, جسے آپ ہر حالت میں اور مختلف اوقات میں نبھا سکیں, استقامت حاصل کر سکیں. آپ بیمار ہیں, صحت میں ہیں, سفر میں ہیں, حضر میں ہیں, مصروفیت زیادہ ہے, کم ہے, ایسے بس اختیار کریں. ہم بعض اوقات بہت زیادہ عبادات اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی صحت کو, اپنی فرصت کو دیکھ کر, پھر اس پہ استقامت حاصل نہیں کر پاتے. شریعت کو کثرت مطلوب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو عمل کرو اسے ہمیشہ کرو, چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اور ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار کی یہی عادت کریمہ بیان کرتی ہیں کہ آپ جس عمل کو اختیار کرتے اسے ہمیشہ کے لیے اختیار کیا کرتے تھے. اس لیے مختصر عمل اختیار کریں. اللہ تعالیٰ مقدار نہیں دیکھے گا, آپ کی اخلاص اور اس کی بارگاہ میں استقامت, پابندی سے لگاتار وہ کام کرنا, یہ مقبول اور محبوب ہوتا ہے. اسی کو آپ اختیار کیجئے. یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے شوہر نے ان کو غصے میں کہہ دیا تھا, میں نے تجھے طلاق دی. پھر کسی صاحب نے کہہ دیا کہ آپ ساتھ رہ سکتے ہیں, اور میں نے جب پوچھا تو کہتی ہیں وہ مفتی ہیں. وہ مفتی ہوں گے نہیں صاحب, مفتی ہوتے تو کبھی بھی ایسی بات نہ کہتے. ہمارے نزدیک ہر ایک مفتی ہے اب, اور ایک بیماری چل پڑی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ کیو ٹی وی کی برکت سے لفظ مفتی کو اللہ نے وہ عزت عطا فرما دی ہے کہ اب ہر ایک جو بھی کسی کو ایک فتویٰ لکھنا آتا ہو نہ آتا ہو, ٹی وی پر آئے گا, سب سے پہلے اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھے گا. اسے بھی پتہ ہے کہ مجھے عزت ملے گی تو لفظ مفتی سے ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی. حالانکہ فتویٰ دینے کے اہل بھی نہیں ہوتے. ایسے لوگ آخرت پہ شدید قابل گرفت ہوں گے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی ڈاکٹر نہ ہو, اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنے لگے, کوئی پروفیسر نہ ہو, پروفیسر لکھنے لگے. لیکن مفتی اتنا آسان ہو گیا ہے, شاید کوئی ڈاکٹر اور پروفیسر تو نہیں لکھے گا, لیکن مفتی سب لکھنا شروع ہو گئے. اور فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں ہے جس کا آپ نے ثبوت دے دیا کہ جی آپ رہ سکتے ہیں ساتھ. یاد رکھیں کہ جب 3 طلاقیں دیں, چاہے ایک لفظ سے 3 طلاقیں دیں, جیسے شوہر یوں کہے میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں, یا 3 لفظوں سے 3 طلاقیں دیں, جیسے یہ ہے میں نے تجھے طلاق دی, میں نے تجھے طلاق دی, میں نے تجھے طلاق دی. دونوں صورتوں میں 3 ہی طلاقیں واقع ہوتی ہیں. اسی پر صحابہ کرام کا اجماع ہے. ہمارے 4 ائمہ, امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم, سب اس پر متفق ہیں کہ یہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی, ایک نہیں ہوگی. اور 1500 سال کے تمام بڑے فقہاء اس پر متفق ہیں. لہذا جو ان کو 3 طلاقیں نہ مانے یا 3 کو 1 کہے, وہ مسئلہ درست نہیں ہے. اس لیے آپ بالکل اجنبی ہو چکے ہیں, اور اللہ کا واضح طور پہ فرمان ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پھر اگر یہ شوہر تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی
جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے. یعنی اب حلالہ کا پروسیس ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ان کی عدت گزاریں گی، پھر کسی شخص سے بغیر پری پلان نکاح کریں گی، پھر آپ دونوں میں جسمانی تعلق قائم ہو، پھر اس شخص کا انتقال ہو جائے یا وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، پھر اس کی عدت گزار کر پھر آپ پہلے شوہر سے باقاعدہ نکاح کر سکتی ہیں. جدید نکاح ہوگا نئے مہر کے ساتھ، پھر آپ کے شوہر دوبارہ 3 طلاق کے مالک ہوں گے. اس سے پہلے کوئی بھی حلال طریقہ نہیں ہے. ابھی جو آپ لوگ ساتھ رہے یہ گناہ کبیرہ ہوا. اگر اس میں جسمانی تعلق قائم ہوا تو وہ زنا ہے، اور اگر بچے پیدا ہو گئے ہیں تو ان کا نسب والد سے ثابت نہیں ہوگا، وہ بچے جائز نہیں ہیں. اس لیے خدارہ یہ طلاق کے مسائل کے اندر ہر ایک نتو پتو سے مسئلہ معلوم نہ کر لیں کہ آپ مسجد میں ایک جسے خاتون نے کہا کہ جی وہ میرے بیٹے نے طلاق دے دی، میں مسجد میں چلی گئی، وہاں ایک داڑھی والے صاحب نظر آ گئے، ان سے کہا میرے بیٹے نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، کفارہ ہو جائے گا. انہوں نے جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر بہو کے گھر پہنچ گئی کہ جی ہم نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، مولوی صاحب سے پتہ کر لیا، بیٹی کو بھیج دیں. یہاں کے زنا شروع ہو گیا. اب وہ کون مولوی صاحب تھے مسجد کے اندر؟ ہر داڑھی والا بیچارہ کوئی عالم تو نہیں ہوتا. مؤذن صاحب کی بھی داڑھی ہوتی ہے، بعض اوقات مؤذن صاحب تو عالم بھی نہیں ہوتے بسا اوقات، لیکن وہ اپنے عزت بچاؤ مہم اختیار کرتے ہوئے کسی کو بھی الٹا سیدھا مسئلہ بتا کر، حرام کے دروازے کھلوا کر، اپنے جہنم کے دروازے اپنے لیے کھول کر، اور وہ آرام سے خوش بیٹھے ہوئے ہیں. مسئلہ بتانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی شرعی ذمہ داری ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. اس لیے قطعی طور پر کسی کو آپ یہ بھی نہ کہہ سکتے یار ہم نے سنا تھا کوئی پروگرام میں آپ کے شاید یہ مسئلہ ہوگا. ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ مفتی صاحب نے آج یہ بیان کیا، یہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے سائل آپ کے آپ پوچھے یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، کیا اس کا حل ہوگا؟ آپ اس کا حل بتانے کے اہل نہیں ہیں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، صرف مفتی صاحب بتا سکتے ہیں. ان سے آپ رجوع کروائیں، کوئی بھی آپ کے قریبی اہل سنت کے مفتی صاحب ان کے پاس بھیجیں، وہ بتائیں گے. ایک ہوتا ہے بس نفس مسئلہ بتانا، جیسے آپ نے سیکھا آپ نے کسی کو سنا دیا، ایک الگ چیز ہے. لیکن سائل کے سوال کے جواب میں آپ نہیں بتا سکتے، کیونکہ سوالات کی تھوڑی سی ترتیب بدل جاتی ہے، صورتحال بدل جاتی ہے تو حکم بھی بدل جایا کرتا ہے. اور غلط مسئلہ بتائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ بعد اوقات اپنی آخرت کی بربادی کا سامان ہے. یہ USA سے جسے میں بتا رہا تھا کہ ایک خاتون نے مجھے میسیج کیا کہ ان کی صاحبزادی کرسچن ہوئیں اور ایک کرسچن آدمی سے نکاح کر لیا، اور ان کے بچے بھی بیٹے بھی کرسچن ہو گئے ہیں. اب انہوں نے مجھے یہ میسیج کیا کہ ان کے واپس آنے کا، کہ دوبارہ اسلام قبول کر لیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو بہرحال میں نے ان کو پھر میسیج کیا، انہوں نے بھی پھر بہت سی چیزوں کا اقرار کیا. خدا را دیکھیں، ایک پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کے لیے وظیفے نہیں ہوتے ہیں. اگر ہوتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ قرآن بیان کرتے نہ حدیث بیان کرتے. آپ ہر مسئلے کے لیے آپ وظیفے دے دیتے. کسی کو نمازی بنانا ہے وظیفے لے لو، مسلمان کرنا ہے وظیفہ لے لو، ساس کو قابو میں کرنا ہے وظیفہ لے لو، سرکار سب دے دیتے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بھی دی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ مخصوص چیزوں کے لیے. اور باقی مکلف بنایا انسان کو علم دین سیکھنے کا، اپنا احتساب کرنے کا، شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا، اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کا، ان کو علم سکھانے کا، نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے کا. اس میں کوتاہی کریں گے تو پکڑے جائیں گے. مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اصل میں ہمیں جس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے ہیں، اور جس کی بنا پر پھر ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور خصوصی طور پہ باہر کے ملک میں جو لوگ گئے ہیں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہاں جا کر کس قسم کے حالات ہوں گے، اور ہمارے بچے اور خصوصاً ان بچوں کے بچے، پھر ان کے بچے، وہ کس طریقے سے مذہب اسلام پر قائم رہیں گے، اپنا تشخص قائم رکھیں گے، ان کی سوچ کیا ہوگی، فکر کیا ہوگی، وہ ماحول میں کیسے ڈھلیں گے. اس کی پرواہ کیے بغیر صرف وہاں کی تھوڑی سی آسائشیں، وہاں کے برائٹ فیوچرز، وہاں بچوں کو ملنے والی آسائشوں پر نگاہ رکھ کر، اور بہت سارے لوگ اب وہاں پر پچھتا رہے ہیں اور آخرت کے احتساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے بیٹھے ہیں. کیونکہ بچوں کی تربیت میں جتنے بھی ماں باپ کمی کریں گے اس کی وجہ سے، اگر جیسے اب یہ بچے ہیں، میں ہمدردی کا اظہار ہی کرتا ہوں، کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے، اور ہم خود جلتے کڑتے ہیں ایسی صورتحال پر. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی معاذ اللہ خوشی ہوگی اس میں، ہمیں تو خود بہت دکھ ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگ اب ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ چلیں وہ توبہ تو کریں گے کم از کم، اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا محسوس کر کے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے. لیکن میدان محشر میں
ان کی سخت گرفت ہے، کیونکہ جو اپنے بچوں کی تربیت میں کوتاہی کریں گے اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ شریعت کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے تربیت کے سلسلے میں، اور اس وجہ سے وہ کمی کوتاہی کا شکار ہوئے اور اس کے بعد بچے یہ کفر اختیار کر رہے ہیں یا خدا نخواستہ بہرا روی کی طرف چلے گئے، اس سب کا وبال ماں باپ پر بھی ہوگا، اور پھر یہاں کی آسائشیں آخرت میں بہت رلائیں گی انسان کو، اور پھر یہ سارے مزے تو دنیا میں رہ جاتے ہیں، آدمی جب قبر میں پہنچے گا سب اس کو پتہ چل جائے گا کہ کیا آپ کو مزے حاصل ہوئے۔ جو پاکستان یا ہندوستان کے رہنے والوں نے جو آپ کو تعجب خیز نگاہوں سے دیکھا، آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھایا، آپ کو VIP پروٹوکول ملا، آپ کے سامنے بچ گئے تھے نا، یہ دعائیں بھی نہیں کریں گے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے۔ اس لیے خدا میں جو وہاں پہ رہتے ہیں لوگ، میں گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو دین کے قریب کریں، اور ذرا سوچئے، آپ ذرا غور کیجئے گا میری بات پر، آپ کیا غور کر کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے اپنے بچے آپ کی آدھی بات مانتے ہیں، آدھی بات ٹال دیتے ہیں، تو ان کی نسل کیا کرے گی؟ پھر ان کی نسل کیا کرے گی؟ کہاں پر لا کے ڈال دیا آپ نے اپنی نسلوں کو؟ اور پھر جس سے کہیں کہ آپ کورس کروا لیں ہمارے یہاں سے، تو کہتے ہیں ہمارے بچوں کو انگلش کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ اب انگلش میں یعنی کورس کرواؤ، ٹیچر انگلش ڈھونڈیں وہاں پہ، یعنی آپ تیار نہیں ہیں اپنے بچوں کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں ہماری مرضی، ہمارے موڈ کے مطابق دین ہمارے پاس پہنچے گا تو دیکھ لیں گے، نہیں تو اللہ مالک ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں تو دوسرے کو کہاں سے ایسا درد پیدا ہوگا کہ وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ آپ لوگوں کو خود کرنا ہوگا، اس لیے اچھی طرح سمجھیں۔ اچھا یہ بھی نہیں خدا نخواستہ کہ جو باہر ہیں ان کے سب کے بچے تباہ ہو رہے ہیں، بہت سے اچھے ہیں جو ان کے بچے ماشاءاللہ دین پر چل رہے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ دین کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے بچے اچھے ہیں، فرما بردار ہیں، اس کے علاوہ جو بیچارے وہ گناہ کر رہے ہیں، آپ کو خود نہیں پتا وہ گناہ کر رہے ہیں، اس کا وبال کس پر ہوگا؟ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اللہ تعالی رحم فرمائے ہماری حالت پر۔ تو ایسا کوئی وظیفہ تو نہیں ہے، دعا کریں گے انشاءاللہ ضرور آپ کے بچوں کے لیے، اور آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو دوبارہ اسلام کی طرف مائل فرمائے، ان کو ہدایت عطا فرمائے اور کامل مسلمان بنائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میری بیوی کا کزن، میل کزن اور اس کی بیوی ملنے کے لیے آئے، تو میری بیوی بے پردہ اس کے سامنے بے نقاب بیٹھی، اور بیماری ہے میری بیوی کو، بہت سی نمازیں اس نے سستی میں قضا کر دی، تو میں نے اس کو ڈانٹا، تو وہ رات میں پھر رونے لگی اور چیخنے لگی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، تو کیا میں گناہ گار ہوں گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ گھر پہ مہمان آتا ہے تو یہ لازم بات ہے کہ ٹائم تو دینا ہوتا ہے، تو بہن اگر تھوڑا اپنے آپ کو کور کر کے سامنے بیٹھیں تو بہت اچھی بات ہے، پردے میں رہے سب سے بیسٹ ہے یہی ہے، لیکن ہر خاندان کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بہت سے پھر برا مان جاتے ہیں، اور خاندان کی اپنی ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں، کم از کم اسکارف پہن کر بہن سامنے بیٹھ سکتی ہے ایسی مجبوری کی صورت میں، اور ایسا نہیں ہے تو بالکل اپنے عورتیں علیحدہ بیٹھیں، مرد علیحدہ بیٹھیں، یہی ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ ایسا ہوا، پہلی بات ہے کہ اس پہ آپ کو تنبیہ کرنی چاہیے تھی، شوہر کا کام ہے وہ بیوی کو سمجھائے گا۔ دوسرا، اگر بیماری اس نوعیت کی نہیں تھی کہ جس میں نماز قضا کرنی ہے، تو شوہر پہ فرض ہے وہ بیوی کو ڈانٹے گا بھی، سختی بھی کرے گا۔ جب بچوں کے بارے میں یہ ہے کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تو شوہر تو عمل کر رہا تھا اللہ کے حکم پر، اس پر بیوی کا چیخنا، چلانا، رونا، اپنی بیماری سے ایموشنلی بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کرنا، اس سے شوہر تو مروب ہو جائے گا، متاثر ہو جائے گا، چلے گھبرا جائے گا۔ کیا اللہ کو بھی معاذ اللہ ہم ڈرا سکتے ہیں؟ یہ عورتوں کو بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو ابھی اسی بیماری کے اندر کہیں کہ چلو تمہیں باہر شاپنگ کروا کے لاؤں، 2 منٹ میں ایک دم یوں کھڑی ہو جائیں گی، نہیں کوئی اتنا زیادہ تکلیف نہیں ہے مجھے، چل لوں گی، میں ہمت کر ہی لوں گی، لیکن جہاں نماز کا کہہ دیں تو چیخنا چلانا شروع ہو گئی۔ بھائی تو یہ اس کا بیچارے کا اپنا کوئی معاملہ تو نہیں ہے، تو ہماری بہنیں برا نہ مانیں، جب آپ فوت ہو جائیں گی نا، قبر کے اندر پہنچیں گی، اس وقت آپ کو ہماری باتیں بہت سمجھ میں آئیں گی۔ ابھی تو کچھ ہم پہ بیڈ کمنٹس بھی پاس کر رہی ہوں گی، آپ مر کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قبر کی تاریک رات کے اندر آپ کی نماز قضا کرنا آپ کو کیا کچھ دلواتا ہے۔ پھر آپ کو وہ باتیں یاد آئیں گی، شوہر کا ڈانٹنا، کاش میں مان لیتی، اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے۔ آپ کے نبی نے فرمایا کہ بے نمازی کی قبر کی دیواریں ملیں گی اور اس طرح اس کو پیس دیں گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، تو وہاں چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے برا نہ مانے، بلکہ شوہر نے بالکل ٹھیک کیا، بیوی غلط کر رہی ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ گناہگار نہیں ہوئے، لیکن پیار محبت سے سمجھائیں۔ بعض وقت بیماری میں آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے،
تو پیارے اچھے پیارے انداز سے سمجھائیے، لیکن سمجھائیں ضرور۔ ایک بھائی نے کہا کہ کیا جو غیر ضروری بالوں کی صفائی ہے یہ صرف اس کے لیے ریزر یوز کر سکتے ہیں یا کریم وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دونوں چیزیں کر سکتے ہیں، مردوں کے لیے بھی دونوں اجازت ہے، عورتوں کے لیے بھی ہر چیز کی اجازت ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا بیٹا بالغ ہو گیا ہے تو اس کو کیسے بتایا جائے ان چیزوں کے بارے میں؟ دیکھیں بلا جھجک آپ بتائیں، بیٹے کو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اپنے بچے کو بتائیں کہ بیٹا یہ اس طریقے سے جسم کی صفائی کرنی ہوتی ہے، اس میں شرم حیا کی کون سی بات ہے؟ یا پھر کوئی آپ کے اگر کوئی مذہبی کوئی آدمی ہیں قریب تو ان کے ذریعے یا کوئی تحریر لے کر ان کو دے دیں۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ بھی عنقریب میری بک آ رہی ہے، طہارت کے موضوع پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، بس فائنل ہو رہی ہے، اس میں نے پورا ایک چیپٹر ڈالا ہے ان چیزوں کے بارے میں بھی۔ یہ بیسٹ بک ہے طہارت کے بارے میں، انشاءاللہ آپ ضرور پڑھیے گا، اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہم کروائیں گے انشاءاللہ، اور وہ باہر والوں کے لیے بہت مفید رہے گی۔ یہ آپ پڑھنے کو دیں اپنے بچوں کے، انشاءاللہ طہارت کا ضروری کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ جو اس میں آپ کو نہ مل جائے۔ تو بہرحال لیکن اس وقت تک جو قریبی آپ مسجد کے کوئی امام صاحب ہوں، کوئی قاری صاحب ہوں، ان کے ذریعے بچوں کو سمجھوا دیں اگر آپ کو شرم و حیا آ رہی ہے تو۔ ایک ہی کہتے ہیں کسی نے پوچھا کہ کالے کپڑے پہننا اور بچوں کو پہنانا کیسا ہے کیونکہ یہ مقدس رنگ ہوتا ہے؟ دیکھیں کالا کلر پہننا کوئی منع نہیں ہوتا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کالا امامہ خاص طور پہ زیب سر فرمایا، تو یہ پہننا ثابت ہے۔ اب آپ اس کو مقدس اس اعتبار سے کہیں جی کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا ہوا ہے بلیک، تو آپ کے بال بھی تو کالے ہیں، پھر آپ زمین پہ لیٹ جاتے ہیں، پھر بالوں میں کنگھا کرتے ہیں، بال زمین پہ گرتے ہیں، بلیک کلر نیچے گر رہا ہے، کیا کریں سفید بال کروا لیں۔ اور اسی طریقے سے 50 چیزیں کالی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر، آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ اگر فرض کر لیں کعبۃ اللہ کی نسبت کی وجہ سے آپ اس کو مقدس کہہ رہے ہیں تو اس کی تقدیس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کو استعمال ہی نہ کریں، کر سکتے ہیں آپ، اس کی بے ادبی نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں۔ اب جیسے سبز رنگ ہے سبز گنبد کا، پہلے سفید تھا پھر اس پہ سبز رنگ ہوا ہے، تو کیا آپ سبز رنگ کی سبزی کھانا چھوڑ دے آدمی یہ سوچ کے کہ جی ہم چبائیں گے سبزی سبز رنگ کو، پھر وہ کچھ نالیوں کے اندر بہے گی تو کیا سبز رنگ ہی استعمال کرنا چھوڑ دیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ادب اچھی چیز ہے، لیکن اس کو مطلب بہت زیادہ اپنے اوپر اس انداز سے مسلط کر لینا کہ شریعت بھی اس کو تقاضا نہ کر رہی ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات جب کلمہ پڑھا جاتا ہے جیسے عورتیں جمع ہو کے پڑھ رہی ہوتی ہیں تو یوں کرتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، ایسا کلمہ پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں شرن یہ منع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، شرن منع نہیں ہے، ویسے محمد رسول اللہ کافی ہے، لیکن اگر وہ کہتی ہیں محمد پاک رسول اللہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعی طور پہ ممانعت نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمسایہ ہو اور اس سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں، اس کا انتقال ہو جائے تو ان کے گھر والوں سے کن الفاظ میں تعزیت کرنی چاہیے؟ دیکھیں پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا تو قرآن کی نصوص قطعیہ موجود ہیں کہ اس کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ تو وہاں جا کے یہ تو نہیں کہیے گا کہ بس صبر کریں اللہ اس کی بخشش فرمائے، آپ ہی کافر ہو جائیں گے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں صبر کریں اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی، بس اتنا آپ کہہ کر لیں، اس سے زیادہ الفاظ استعمال نہ کریں۔ اب اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم دنیا کے نقصان پہ جلتے کڑتے ہیں ایسے دین کے نقصان پر بھی اتنا نہیں تو کم از کم آدھا تو جلنے کڑنے کی توفیق دے دے مالک، تاکہ ہم دین کو اپنے قریب کر کے اپنے آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔